السلام علیکم۔ پچھلے ہفتے ہم نے زبان کی حفاظت کے بارے میں بات کی تھی۔ آج میں زبان کے ایک ایسے گناہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس میں زیادہ تر ہم سبھی ملوث ہیں۔ میں آج غیبت کے بارے میں عرض کروں گا۔ یہ وہ گناہ ہے جس میں ہم اپنی محنت سے کمائی نیکیاں ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جن کی ہم غیبت کرتے ہیں۔ اسلام میں غیبت کو بہت سخت ترین گناہ کہا گیا ہے۔ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ عام طور پر لوگوں کا یہ مشغلہ بن گیا ہے کہ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو لوگوں کے عیبوں کے بارے میں ذکر ہوگا۔ اگر روکا جائے تو کہتے ہیں اس میں یہ برائی ہے اسی لیے ذکر کر رہے ہیں۔ پیارے نبی نے اس کے بارے میں کہا ہے اسی لیے یہ غیبت ہے۔ اگر برائی نہ ہوتی اور تم کہتے تو وہ بہتان ہوتا۔ ہم لوگوں کو کسی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم اس کے سامنے کریں تو وہ اسے پسند نہ کرے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کیا ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر ہم دوسروں کی برائیوں پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ غیبت کرنے کو عام طور پر لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، اسی لیے توبہ بھی نہیں کرتے۔ ہمارا دین کہتا ہے غیبت کی تلافی کے لیے صرف اللہ سے توبہ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس انسان سے بھی معافی مانگنی ہوگی جس کی غیبت کی گئی ہے۔ جس طرح ہم اپنی دولت کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح اپنی محنت سے حاصل کی گئی نیکیوں کی بھی حفاظت کریں اور ہر ممکن طور پر غیبت کرنے سے بچیں۔ ایسا نہ ہو کہ ذرا سے زبان کے مزے کے لیے اپنی بیش قیمت نیکیاں گنوا دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بڑے گناہ سے بچائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کو یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے اور آپ پر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو، اور بدلے میں جب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جاتا ہے تو ہمیں بھی وہ تمام دعائیں ملتی ہیں۔ رب کریم نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو۔ سلام اللہ کی طرف سے ایک بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا بے شک لوگوں میں اللہ کے زیادہ قریب وہ انسان ہے جو سلام میں پہل کرے۔ بڑوں کو ہی نہیں چھوٹے بچوں کو بھی سلام میں پہل کریں، اس سے ان کے دل و دماغ میں سلام کی اہمیت بڑھے گی۔ آپ لوگوں سے اپنا افسوسناک تجربہ شیئر کروں گا۔ اپنے ملکوں میں اگر کسی اجنبی کو سلام کرو یا تو وہ جواب نہیں دے گا یا پھر غور سے دیکھے گا کہ یہ شخص سلام کیوں کر رہا ہے، کیونکہ سلام اب صرف جان پہچان والوں تک سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اسے سلام کرے اور دوسرا اس کا جواب دے۔ آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ برائے مہربانی یہودیوں اور عیسائیوں کی نقالی سے بچیں۔ آج کل میسیجز میں صبح الخیر، صبح نور، مساء الخیر، مساء نور لکھا ہوتا ہے۔ پیارے نبی کے زمانے میں کسی نے آپ کو صبح الخیر کہا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس سے بہتر چیز دی ہے، اس لیے جب ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو۔ آج مسلمان جس طرح آزمائشوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اگر ہم سلام کو عام کریں گے تو ہمارے گھروں میں، کاروبار میں، خوشیوں میں، صحت و سکون میں اللہ رب العزت سلامتی، رحمت اور برکت عطا کریں گے۔ آخر میں اس بابرکت دعا کے ساتھ آپ سب کو ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔